لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روح کے بارے میں۔ آخر انسان کے مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دنیا اور آخرت کے بیچ ایک اور دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تمام انسانوں اور جنوں کو مرنے کے بعد اسی عالم میں رہنا ہوتا ہے۔ اس عالم برزخ میں سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسی کو آرام ملتا ہے تو کسی کو تکلیف ملتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہوئی ہے، مگر بندے پر جو آلام یا صدمہ گزرے گا، روح ضرور اس کو محسوس کرے گی اور متاثر ہوگی۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں بدن پر جو راحت اور تکلیف پڑتی ہے، اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی جو انعام یا جو عذاب بدن پر واقع ہوگا، اس کی لذت اور تکلیف روح کو ضرور پہنچے گی۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں ان کے درجات کے مطابق الگ الگ مقام پر رہتی ہیں، کچھ کی قبر میں، کچھ کی جنت شریف کے کنویں میں، کچھ کی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اور کچھ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں۔ مگر یہ روحیں کہیں بھی رہیں، ان روحوں کا اپنے جسم سے بادستور تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی ان کی قبر پہ آئے، یہ روحیں ان کو دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں اور باتیں سنتی ہیں۔ اس طرح کافروں کی روحیں ان کے مرگھٹ یا قبر میں رہتی ہیں، کچھ کی یمن کے ایک نالے برہوت میں، کچھ کی ساتوں زمینوں کے نیچے تو کچھ کی سجین میں رہتی ہیں۔ یہ روحیں بھی کہیں بھی ہوں، ان کا بھی تعلق ان کے جسم سے رہتا ہے۔ جو کہ ان کے مرگھٹ یا قبر سے گزرے تو یہ روحیں ان کو دیکھتی ہیں اور پہچانتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم میں چلی گئی ہے، چاہے وہ کسی انسان کا جسم ہو یا پھر جانور کا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اگر دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد، اگر نہ دفنایا جائے تب بھی دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جن میں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے مردے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، جسے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی ہیں، اور مردہ آرام و چین سے اپنی قبر میں سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اسی قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہو کر تڑپتا رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ فرشتے اسے غرزوں سے مارتے ہیں اور اس کے برے اعمال سانپ اور بچھو بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں۔ مردہ بھی کلام کرتا ہے، مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات، جانور وغیرہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ایماندار اور نیک لوگوں کی قبریں کسی کی 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہیں، کسی کی قبریں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور کافر اور گنہگاروں کی قبریں اس قدر زور سے دباتی ہیں اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہیں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر میں جو کچھ عذاب اور ثواب مردے کو دیا جاتا ہے، اس پہ جو کچھ گزرتا ہے، یہ سب باتیں صرف مردے کو ہی معلوم ہوتی ہیں، زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور عذاب قبر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔